بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ 24 اکتوبر تک نواز شریف کو ضمانت مل گئی اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی سزا یافتہ شخص کو جس کو سزا ہوئی ہے اور اس کو تحفظ میں رہ کے اس کو گرفتار نہ کیا جائے۔ ادروائز تو یہ ہوتا ہے کہ جو سزا یافتہ شخص ہوتا ہے اس نے سیدھا جیل میں جانا ہوتا ہے اور بکی سزا پوری کرنی ہوتی ہے، اور جیل میں رہ کے وہ پٹیشن فائل کرتا ہے، پھر قانون کے مطابق جو اس کو ریلیف ملنا ہوتا ہے وہ ملتا ہے۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص کو سزا ہوئی ہے اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ اس سزا یافتہ شخص کو 24 اکتوبر تک گرفتار نہ کیا جائے۔ اور دیکھیں یہ نظام پورا نواز شریف کے تابع ہو چکا ہے، یہ نظام پہ نواز شریف حاوی ہے۔ اور دیکھیں اب ہمارے ادارے بالکل ننگے ہو کے رہ گئے۔ نیب نے کیسے جو ہے کنسینٹ دے دی، اور ایون عدالت نے جو وہ بیان تھا، جو کنسیڈنگ سٹیٹمنٹ تھی، جو کنسینٹ تھی نیب کی، اس پہ رلائے کی اور کہا کہ نیب جو ہے وہ گرفتار نہیں کرنا چاہتا۔ نیب کہتی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب ایک پولیس والا کہہ دے کہ ہم نے کسی مجرم کو گرفتار نہیں کرنا، تو ملزم کو گرفتار نہیں کرنا، تو پھر عدالت کیا کرے؟ عدالت اگر اس شخص کی بیل خارج کر بھی دے تو جب پولیس کہتی ہے ہمیں مطلوب بھی نہیں، ہم نے گرفتار نہیں کرنا، تو پھر عدالتی فیصلوں کی پھر بے تقیری ہی رہ جاتی ہے۔ تو نیب نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نواز صاحب کو آنے دیں پاکستان، جلسے کرنے دیں، جلوس کرنے دیں، وہ اب شخص آئے گا سزا یافتہ شخص، یہ بات یاد رکھیں، سزا یافتہ شخص پاکستان آئے گا اور وہ جلسے بھی کرے گا، جلوس بھی کرے گا۔ یہ وہی شخص ہے نواز شریف جو گجرانوالہ جلسے میں جنرل باجوہ کو للکارتا تھا، جنرل باجوہ کا نام لے کے ان کے اوپر الزام لگاتا تھا، فیض حمید صاحب کا نام لے کے ان کے اوپر الزام لگاتا تھا، ثاقب نثار ہو گئے، اعجاز الاحسن صاحب ہو گئے، آصف سید کھوسہ ہو گئے۔ اور دیکھیں اس نے ہر شخص کو للکارا، لیکن یہ پھر بھی قانون سے اوپر ہے، کوئی قانون اس کا کچھ نہیں کر سکا۔ یہ اپنی مرضی سے لندن گیا، 50 روپے کے اسٹامپ پیپر دے کر چلا گیا لندن، وہاں پہ 4 سال سے مزے کرتا رہا، یشی کرتا رہا۔ پوری دنیا نے دیکھی کہاں پلیٹلیٹس کم ہوئے، کہاں بیماری تھی، سب ایک فرضی ڈرامہ لگ رہا تھا۔ اور آج وہی شخص اپنی مرضی سے پروٹوکول کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس شخص نے ایسے نظام کو قابو کیا، حاوی کیا کہ پورا آئین معطل ہو گیا۔ آئین کے اندر یہ ہے کہ 90 روز کے اندر اپنے الیکشن کروانے ہیں، کوئی 90 روز کے اندر الیکشن نہیں ہوئے، تمام پروسیس سسپینڈ ہوا۔ اور آپ دیکھیں نواز شریف جب آئے گا تو پٹیشنز بھی لگ جائیں گی، الیکشن کی بھی بات شروع ہو جائے گی۔ اور اگر دیکھیں پچھلے 1 سال سے عمران خان کے ساتھ کیسے بیہیویئر کیا جا رہا ہے۔ وہ شخص جب عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا تھا پروٹیکٹیو بیل کے لیے، وہ کہتا تھا مجھے دی جائے، عدالتیں کہتی تھی نہیں 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 نہیں، آپ نے آنا ضرور ہے، تھرو اٹارنی نہیں، آپ خود آ کے پیش ہوں، آپ کو ایمبولینس میں بھی لے کے آنا پڑے، آپ عدالت میں پیش ہوں۔ پھر اس کے وارنٹ نکلتے تھے تو کیسے آنسو گیس، شیلنگ، پوری پولیس نے اس کو، جو زمان پارک کا گھر تھا اس کے اوپر دھوا بولا، آنسو گیس کی، لوگ زخمی ہوئے۔ پھر اس کی ریلی نکلی، کس طرح ضلع شاہ بیچارہ وہ شہید ہوا، مارا گیا۔ تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہے۔ یہ پاکستان میں 2 نظام نہیں چل سکتے، آپ نے سب کے لیے ایک نظام رکھنا ہے، چاہے نواز شریف ہو چاہے عمران خان ہو۔ جب سب کے لیے ایک نظام ہوگا تو پھر امیر جو ہے وہ قانون کے تابع ہوگا۔ اب اس وقت ہمارا جو نظام ہے وہ بالکل صرف غریب کے لیے، غریب جو ہے کسی ایسے چکو ویڈیو میں دھمکی لگا دے، گالی دے دے تو یقین کرے 1 گھنٹے کے اندر وہ شخص حوالات کے اندر ہوتا ہے، پھر اس کی لتر پریڈ چترول تو پھر وہ بے تحاشا ہوتی ہے۔ وہ نواز شریف جو جنرل باجوہ کو للکارتا رہا، جنرل فیض حمید کو، سپریم کورٹ کے ججز کو، ثاقب نثار، آصف سید کھوسہ اور سٹنگ جج اعجاز الاحسن کو، کوئی نظام اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ اور نون لیگ اور فضل الرحمان صاحب نے مل کے سپریم کورٹ کے باہر ایک جلسہ کیا، احتجاج کیا۔ یہ نظام نواز شریف کے نیچے ہے، نواز شریف اس نظام سے اوپر کی چیز ہے۔ اور یہ نظام جو ہے اب ننگا ہو کے رہ گیا ہے، ایکسپوز ہو کے رہ گیا ہے۔ عمران خان صحیح کہتا تھا کہ نواز شریف ہمیشہ ڈیل کر کے آتا ہے۔ نواز شریف نے جب بھی سیاست کی، بیک ڈور سیاست کی، ڈیل کر کے آیا۔ وہ ایون کرکٹ کے میچ بھی کھیلتا تھا تو ڈیل کر کے کھیلتا تھا۔ تو اس نظام کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے وہ نواز شریف نے پہنچایا ہے، آئینی طور پہ، قانونی طور پر، جمہوری طور پہ۔ نواز شریف وہ شخص ہے جس نے اس نظام کو کولیپس کیا، اس نظام کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ آج بھی نواز شریف آ رہا ہے تو کیا ایسے ہی آ رہا ہے؟ وہ پہلے 4 سال کیوں نہیں ہے؟ اپنے بھائی کے دور حکومت میں کیوں نہیں ہے؟ لوگ اب پاگل نہیں ہیں، لوگ بے وقوف نہیں ہیں۔ اب دیکھیں پولیس نے اگر کسی شخص کو گرفتار کیا ہو، اس کو سزا دلوائی ہو، اور پھر پولیس کے اس کی گرفتاری پہ، ضمانت پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر آپ کیا سوچیں گے؟
یہ نظام سارا کولیپس کر چکا ہے، یہ نظام سارا ننگا ہو کر رہ گیا ہے، اور اب یہ نظام صرف غریب کو ڈنڈے مارنے کی حد تک رہ گیا ہے، غریب کو جیلوں کے اندر ڈالنے کی حد تک رہ گیا ہے۔ آپ امیر شخص ہوں، نواز شریف ہو، 50 روپے کا اسٹامپ پیپر دیں، یہاں سے فلائی کریں، 4 سال لندن میں گھومیں، کافیاں پئیں، شاپنگ کریں، پھر جی آپ آ جائیں 4 سال کے بعد، آپ جب جیل دی کریں آپ واپس آ جائیں۔ یہ نظام آپ کو ایئرپورٹ پہ سیلوٹ کرنے کے لیے تیار ہو، آپ کو سیکورٹی دینے کے لیے تیار ہو، آپ کے اوپر پھول برسانے کے لیے تیار ہو، اور مینار پاکستان میں آپ کا سٹیج لگاؤ، اور دنیا دیکھے گی کہ ایک شخص جو عدالتوں سے سزا یافتہ ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں مینار پاکستان کے اوپر، جس کو 2 دن کے لیے بیل ملنی ہے، وہ مینار پاکستان کے اوپر بیٹھ کے قوم سے خطاب کرے گا، قوم کو ایمانداری کے لیکچر دے گا، قوم کو انصاف کے اوپر لیکچر دے گا، قوم کو قانون کی بالادستی پہ لیکچر دے گا۔ کچھ تو عدلیہ کے فیصلے کی توقیر رکھ لیتے، کچھ تو اس نظام کا بھرم رکھ لیتے۔ آپ نے اگر 21 اکتوبر کو جلسہ کرنا ہی تھا تو ڈیلے کر دیتے، اور جب آپ کو عدالتوں سے مکمل طور پر ریلیف مل جاتا، اب عدالتوں میں سرنڈر ہو جاتے، ساری باتیں ہو جاتی، قانون کا ایک پروسیس چل جاتا، پھر آپ خطاب کرتے۔ اب آپ کا خطاب جو ہے لوگ ہنسیں گے، اس پورے نظام کے اوپر دنیا مذاق کرے گی، دنیا تنقید کرے گی، دنیا سوالی نشانات اٹھائے گی کہ پاکستان کی تاریخ میں جس شخص کو صرف 2 دن کی ضمانت ملی، کہ وہ شخص کیا اس کی سزا سسپینڈ ہوئی ہے؟ نہیں، نواز شریف آج بھی پاکستان کے تاریخ میں سزا یافتہ شخص ہے۔ اس کو تو چلے 2 دن کا انٹرم ریلیف مل گیا، مان لیا اس کو 2 دن کا انٹرم ریلیف مل گیا، تو کیا انٹرم ریلیف میں اس نے آ کے قوم کو لیکچرز دینے ہیں؟ اس کے اوپر پھولوں کی برسات ہونی ہے، واہ واہ ہونی ہے؟ کیا آپ پاکستانیوں کو یہ قسمت رہ گئی کہ سزا یافتہ شخص جو ہے وہ آ کے قوم کو لیکچر دے گا؟ جو شخص اب بڑے بڑے اس کے خاندان کے ساتھ واقعات ہوئے وہ نہیں ہے، تو کیا اب اس کو درد اٹھا ہے کہ میں نے قوم کی جا کے تقدیر بدلنی ہے؟ نہیں، وہ اپنے مفاد کے لیے آتا ہے، وہ انجوائے کرنے کے لیے آتا ہے، وہ طاقت کے نشے میں آتا ہے۔ اور یہ کس قوم کو کیا کہیں، یہ اس قوم کی بد نصیبی ہے کہ اب ایک سزا یافتہ شخص، پوری چینلز میڈیا دکھائے گا کیسے نواز شریف ایک سزا یافتہ شخص جو ہے مینار پاکستان پہ خطاب کر ہوگا، اور پہلے کم از کم اپنی سزا تو سسپینڈ کروا لیتے، اپنے اپیل کا فیصلہ تو کروا لیتے، عدالتوں سے تو بری ہو جاتے، کچھ تو ریلیف لے لیتے تاکہ آپ کے اوپر تنقید نہ ہوتی۔ اور اب آپ آگے ہیں تو دیکھیں پھر آپ کی واہ واہ ہونی ہے، اب الیکشن بھی ہو جائے گا، اور سب کچھ ہو جائے گا، آپ کو 4تھی بار وزیر اعظم بھی بنا دیا جائے گا، اور لوگ بھی وقوف ہیں، اور کہ نہیں، لوگ بھی وقوف نہیں ہیں، لوگ کسی مصلحت کے تحت خاموش ہیں۔ لوگوں کو اس نظام کی اب مکمل طور پہ سمجھ آ چکی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے اندر۔ یہ پاکستان بہت پیارا ملک ہے، ہم سب نے مل کے حفاظت کرنی ہے، اور ہم نے اس ملک کے اندر آئین کی، قانون کی بالادستی کو، نظام انصاف کو انشور کرنا ہے۔ نواز شریف ہو، عمران خان ہو، سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے۔ اور آج نواز شریف کو اسپیشل ٹریٹ ملی ہے، تو کیا کبھی کوئی غریب بندہ جو ہے، عام شخص پاکستان آنا چاہے، وہ کہ مجھے سزا یافتہ شخص بھی ہو، تو کیا عدالتیں اس کو ریلیف دیں گی؟ 1 منٹ کے اندر اس کی پٹیشن ڈسمس کر دیں گی، ڈسمس ان لیمنی، وداؤٹ نوٹس کیے بغیر اس کی پٹیشن ڈسمس ہو جائے گی۔ بلکہ اس کی پٹیشن عدالت میں جانی نہیں ہے، رجسٹرار آفس نے اس کے اوپر ایسے ہزاروں اعتراضات لگا دینے ہیں کہ دنیا ہنسے گی۔ ایسا نہ کریں، نظام انصاف جو ہے سب کے لیے برابر رکھیں۔ اگر نواز شریف کو اوپر ایسا ریلیف دینا ہے تو پھر سب کو دیں، سب کو ایکول ٹریٹ کریں۔ اور جیلوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نہ گناہ بے گناہ بند ہیں، موسٹلی ایسے ہیں جنہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہوا، اس کو ان کو نہ کردہ گناہوں کی کوئی سزا مل رہی ہے جیل، ان کو تو باہر نکالیں یار، ان کو تو موقع دیں، اپنی فیملی سے کنیکٹ ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔